اچھا، بکرے کے لیے بکرے کے ساتھ ظلم یہ ہوتا ہے، بلکہ یہ مظالم ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ضرورت سے زیادہ میں نے دیکھا ہے بکرے کو یوں اٹھاتے ہیں، جیسے بہت بڑا تیر مار رہے ہیں، بہادری کر رہے ہیں، ایک بے زبان جانور کو یوں اٹھائیں گے، اور چھوٹا ہوتا ہے، بہت بڑا جانور تو ان سے بھی نہیں اٹھتا، یہ چھوٹے چھوٹے دمبے اور چھترے وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس کو یوں اٹھا کر پھر میں نے دیکھا بعض اوقات استغفر اللہ، اتنا بڑا ظلم ہے یہ بے زبان بیچارہ کس کو بولے گا یار. اب تو ویسے اس نے کٹنا ہی ہے، جب یہ موت کے لیے تیار ہے تو اس سے پہلے اس کو آدھی موت تو مت دو یار. ایک شخص چھری تیز کر رہا تھا، جانور کے سامنے چھری تیز کرنا منع ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا، غالباً یہ فرمایا اس کو کتنی موت مارو گے، ہے نا، کتنی موتیں مارو گے. نے اس کی طرف چھری بھی اس کو منع ہے کہ کوئی جانور یہ حساس ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات یہ دیکھیں گے نا چھری یا خون دیکھیں گے یہ بھڑک جاتے ہیں، بدک جاتے ہیں، اڑاؤڑی کر دیتے ہیں، بھگم باغ اچھل کود یہ مچاتے ہیں. تو ان کو کچھ نہ کچھ بھنک پڑ جاتی ہوگی، سب کو نہیں، کسی کسی کو. تو اس لیے ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور بھی ذبح کرنا ہے منع. لیکن جب بہت ساری قربانیاں ہوتی ہیں یہاں بچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہے منع. بہتر وہی ہے، مستحب وہی ہے کہ ایک کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کیا جائے. تو اب اس کی حکمت جو بھی ہو، لکھی بھی حکمت پتہ نہیں ہے، لیکن یہ تو ہے کہ کبھی کبھی جانور بدک جاتا ہے. تو بعض اوقات تو وہ جانور کو یہ آنکھ آڑے کان کی آپ نے کہاوت تو سنی ہوگی، پریکٹیکل بھی میں نے دیکھا ہے کہ بڑے جانور کی کہ کان جو ہے اس کے آنکھ کے آڑے کر دیتے ہیں گراتے ہوئے کہ خون وغیرہ نظر نہ آئے، یا دوسرا کٹا ہوا جانور نظر نہ آئے، یوں پھر اس کو گراتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ یہ احتیاطیں کرنی ہے کہ جانور کو بلا وجہ بلا فائدہ تکلیف نہ دے، کہ اس طرح ورنہ گناہ گار ہوں گے اور ظلم ہوگا. اچھا، بکرے کے ساتھ ایک تو یہ کہ اٹھا کر اس کو سب نہیں کرتے، لیکن کرنے والے کرتے، زور سے پچھاڑتے اس کو. یہ ایک اس کا ظلم سامنے ہے کہ اس کی حاجت نہیں، بس یوں اٹھا کے لٹا دے اس کو، یوں کر کے اپنی بہادری دکھانا شیر کا سواسر ہوتا ہے. تو بہادری دکھانے تو یہ مقدس جانور کے سامنے کیا بہادری دکھاتے ہیں. تو خیر، اب اس کے بعد یہ ذبح کرنے کے بعد اس بیچارے کو وہ اس کی گردن چٹکاتے ہیں. یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بے فائدہ تکلیف ہے. اصل جانور کی یہ 4 رگیں ہوتی ہیں، ایک سانس کی نلی، ایک غذا کی نلی، اور 2 ادھر بڑی رگیں ہوتی ہیں خون کی. یہ 4 کٹ جائیں ٹھیک ہے، چاروں کا اکثر حصہ میجورٹی پارٹ یہ کٹ جائے تب بھی جانور حلال ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو اب بلا وجہ وہ ہڈیاں کاٹنا اور اس کی حرام مغز دکھانا اور گردن موڑنا، واٹ از دس، یہ کیا ہے، چٹخانا. تو یہ ظلم ہے. یہ بے زبان کیا بولے گا، آپ بہادری کر رہے ہیں اس بندے بندائے یا کٹے کٹائے جانور پر. بکرے کو باندھتے نہیں ہمارے یہاں، کوئی باندھے تو ہنسیں گے، حالانکہ ایسا ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے. لکھا ہوا ہے کتابوں میں، بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے، فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی 3 ٹانگیں باندھ دی جائیں. تو دونوں ہاتھ باندھ دے اگلے، اور ایک اوپر والی ٹانگ، یہ 3 ٹانگیں باندھ دے. اب اب میں ذہن سے نکل گیا تھوڑا. تو 3 ٹانگیں باندھے، اس میں لکھا ہوگا میں انشاءاللہ نکال کے دینا تو میں عرض کرتا ہوں. تو 3 ٹانگیں بکرے کی بھی باندھنی ہے. تو اس سے کیا دوسروں کے کپڑے بھی خراب نہ ہو اور اچھل کود کرے تو زیادہ پریشانی ذابح یعنی ذبح کرنے والے کو بھی نہ ہو. تو اس طرح، لیکن یہ اپنی کمزوری سمجھتے ہیں. بکرے کو کوئی باندھے گا تو نکلیں گے یہ ماہرین، تو کوئی بیچارہ باندھے گا تو اس پہ ہنسیں گے کہ اس کو تو آتا ہی نہیں ہے، اسی کو تو آتا ہے، آتا تم کو نہیں ہے جب تو تم ہنستے ہو. یہ تو جو بزرگوں نے لکھا اس پر عمل کرتے ہیں، اور بزرگوں کی باتوں میں برکت ہوتی ہے. البرکت مع اکابرکم، یہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے،
تو بڑے بڑے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل عاشق رسول اور دنیا کے عظیم الشان مفتی گزرے، بہت بڑے عالم گزرے، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے کہے پر جو عمل کرے گا برکت اس کو ملے گی، یا جو برکت لے رہا اس پر ہنسنے کی وجہ سے آپ کی برکت دور ہو جائے گی، یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اچھا، ہر بکرا کاٹنے والا یا جانور گائے وغیرہ تو وہ ذبح کرنے والا یہ ضروری نہیں کہ پروفیشنل ہو، نہیں ہوتے، گھریلو بھی لوگ سال میں ایک بار اپنے لگے رہتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے لوگ ذرا باندھیں گے، بوندیں گے، سب کچھ کریں گے، تھوڑا مطلب یعنی کہ حساب کتاب ان کا 19-20 تو رہے گا، وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ باندھنے کا، ہاں یہ بہار شریعت پیج جلد پہلی پیج نمبر 1141، مسئلہ کے نمبر اس کا 10 ہے۔ بہتر یہ کہ ذبح کے وقت جانور کے دونوں ہاتھ ایک پاؤں باندھ لو، ذبح کر کے کھول دو۔ تو ایک پچھلی ٹانگیں کہلاتی ہیں، اگلے ہاتھ کہلاتے ہیں، تو ہاتھ بھلے باندھ دو، پچھلی ٹانگ ایک چھوڑ دو، اوپر کی نیچے کی یہ نہیں لکھا اس میں، تو اس سے کیا یہ پمپنگ کرے گا، یہ سمجھ میں لکھا نہیں ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ زور زور سے ایک کو ہلائے گا، ورنہ چاروں کو یہ ہلاتا، ایک کو ہلائے گا تو اس سے کیا اندر رکا ہوا خون جو ہے نا یہ اسپیڈ کے ساتھ وہ گردن، کٹی ہوئی گردن کی طرف یہ دوڑے گا اور اس طرح یہ بہے گا، تو غالباً جانور بھی جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا، خون جلدی نکلے گا، جانور جلدی ٹھنڈا ہوگا، اور یہ خون اگر رک جاتا ہے جو تو یہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ۔ رگوں کے اندر جو خون رکتا ہے نا یہ پاک ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز یعنی ناپاک نہیں ہے، مگر اس کا کھانا کوئی اچھا کام بھی نہیں ہے، تو یہ کہ یہ تیزی سے اگر وہ جانور ایک ٹانگ لائے گا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جلدی جلدی خون نکلے گا، جانور جلدی ترکیب میں آ جائے گا، پھر فوراً دوسرے بھی کھول دے ٹانگ، چاروں ٹانگیں ہلائے تو جتنا ہلائے گا تڑپے گا اتنا جلدی خون اس کا نکل جائے گا۔ تو جو لوگ یہ جھٹکے والے اور گولی مار کر ہلاک کرتے ہیں جانور کو، ان سب کے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ اسلام نے جو طریقہ دیا ہے وہ صحت کے اعتبار سے اور مروت اور تکلیف کے اعتبار سے ہر طرح سے جانور کے لیے اور انسان کے لیے مفید ہے، الحمدللہ۔ اور ٹھنڈا جب تک نہیں ہوتا، ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی نلی پر الٹی چھری مارتے رہتے ہیں، اندازہ بھی ہو جاتا ہے، بعض لوگ خالی یوں ٹانگ اچھال کے رکھ دیتے ہیں، اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ چھری تو کب کہ جب بہت زیادہ ضرورت ہو تو آہستہ سے ٹچ کریں، آپ کی ہڈی پر کوئی ہلکی سی ڈنڈی مارے گا تو چیخ نکل جائے گی، تو اس کی بھی ہڈی نلی ہے نا، تو اس کو تکلیف بہت ہوگی، تو وہ اس سے ہلے گا، تو ضرورتاً چیک کرنے کے لیے ٹھنڈا ہوا ہے نہیں ہوا اس طرح یہ کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا، چھری اگر رکھ بھی دی تو کیا کرتے ہیں کہ کٹی ہوئی گردن کو یوں نچوڑتے ہیں، بڑا جانور ہے چھوٹا یوں کرتے رہتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے، یار تو کوئی ملہم لگا لو، اس بیچارے کو کوئی تکلیف دے رہے ہیں، اس سے کیا ٹھنڈا ہو جائے گا؟ آپ کا زخم ہو جائے، زخم تو سب کو ہوتا ہے، اس کو کوئی یوں کرے گھسے تو آپ کی چیخیں کتنی نکلیں گی؟ اب اس کا تو پورا بیچارے کا کٹا ہوئے چیخیں بھی اس کی سنے گا کون؟ اور مارے تو بھی ہنسے گے لوگ تو چاروں طرف تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ان کو کیا پتا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے جانور پر، وہ چاروں طرف مطلب ایسی عجیب مطلب یعنی کہ سوچیں بن گئی ہیں کہ علمان والحافظ، جو درد دل رکھتا ہے وہ بارگاہ رسالت میں ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بکری ذبح کرتے وقت رحم آتا ہے، تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ ہاں جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جائے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی، یہ کہ نہیں یہ تو حلال ہے، کٹے گا تو تکلیف تو ہوگی، اس طرح نہیں، رحم کاٹنا جائز ہے شریعت کے مطابق، بے شک کاٹے، تکلیف ہوگی اس کو، لیکن بس کم سے کم تکلیف ہوگی جب ہم شریعت کے مطابق ہم کاٹیں گے اس کو، اپنی چالاکیاں کریں گے تو پھر یہ جانور مصیبت میں پڑے گا۔ اور یہ یاد رکھے کہ مسلمان پر ظلم کرنے کے مقابلے میں جانور پر ظلم کرنا زیادہ سخت ہے، یہ لکھا ہے باہر شریعت میں کہ جانور یہ بے زبان، مسلمان تو ذرا کہ کیس کر دے گا، کچھ بھی کرے گا،
کسی نے اس کو ستایا, تکلیف دی, مارا پیٹا, یہ جانور بے زبان کس پر غریب فریاد کرے گا, کس کو بولے گا؟ تو یہ ظلم اس پر زیادہ سخت ہے. تو اس لیے مطلب جانوروں پر ظلم کرنے سے بچنا. خود بھی سوچیں کہ کون سا طریقہ ایسا ہے کہ جس سے میں ظلم سے بچ جاؤں. اچھا, بعض لوگ جو ہے وہ جیسے ذبح ہوا اس پہ پانی چھڑکنا شروع کر دیتے ہیں پائپ کے ذریعے یا بالٹی کے ذریعے, جیسے ابھی ذبح کیا اور اب اس پر پانی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کیا اس کے زخم پہ. نہیں, حرج کیا اس میں؟ آپ کو کیا مطلب اس میں پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ گردن پہ پانی ڈالنا شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں. پانی ڈالنے سے ہم زخموں پر ڈالتے ہیں تو ٹھنڈا ہی ہوتا ہے نا, ٹھنڈک ملتی ہے. نہیں تو پانی ڈالنا ہوگا کیا؟ مجھے پتا نہیں ہے مطلب کہ اس میں پانی ڈالنے میں نقصان کیا پہنچے گا, کیا جانور کو ایزا ہوگی اس سے؟ تو زخم دھوتے نہیں دھوتے ہم لوگ, ہم زخم دھوتے ہیں پانی سے, مجھے پتا نہیں ہے. ورنہ جانور پھڑکتا اور اچھلتا اگر پانی ڈالتے تو, شاید اس کو ہو سکتا ہے ٹھنڈک ہوتی ہو اس سے. تو یہ دھونے کے لیے ڈالتے کہ خون بہہ جائے. تو میں نے اس کے بارے میں کچھ پڑھا نہیں ہے. پانی ڈالتے ہیں یہ دیکھا, مجھے اس میں کوئی تشویش ہوتی نہیں ہے کہ پانی کیوں ڈال رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو جانور کو اس سے کوئی, ہمیں جانور کو تکلیف نہ ہو اس کا خیال رکھنا ہے یہاں پر. ہاں پانی یہ اور حساب سے چل رہے ہوتے پانی ڈالتے ہیں نا. زندہ جانور میں پانی ڈالیں گے تو تڑپے گا تو خون کے ساتھ پانی چلا جائے گا, ان کو فائدہ نہیں ہوگا. جو دھوکہ دینے والے جو لوگ ہیں ان کو فائدہ کب ہوگا؟ جیسے بالکل جانور ٹھنڈا ہو گیا, کھال وول اتر جاتی ہے, اس کے بعد یہ پائپ غالباً دل کی طرف کو کٹ لگا کے اس میں یا جس طرح بھی یہ پائپ اندر اتارتے ہیں, سارے گوشت میں یہ پانی پہنچاتے ہیں. تو ان کا جو بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ ایسا کون سا پوائنٹ ہے کہ جس پہ یہ نلکی ڈالیں گے سارے بدن کو گوشت میں پانی چلا جائے گا. تو یہ یوں پانی پہنچا کر گوشت کا وزن بڑھاتے ہیں, یہ حرام ہے. ہاں اگر کسی کو دیتے وقت بول دیا کہ بھائی اتنا 2 kg پانی اس میں ہم نے ڈالا ہے, یہ گوشت جو ہے اور اتنے کا ہے, تو بول کر تو دیا تو وہ تو صحیح ہے, اس نے خریدا, اس کو پتا ہے. لیکن بولیں گے تو خریدے گا کوئی. تو اس طرح کرتے ہیں, ہوا بھرتے ہیں. یعنی یہ اتنے ماہر ہوتے ہیں اس کے دھوکے دینے والے کہ وہ ایسی ان کے بعد ٹیکنیک ہوتی ہے کہ کھال ہٹا کر یا کھال ادھیڑنے کے بعد وہ ایسے پوائنٹ ہوتے ہیں بونگ وغیرہ میں کہ اس کو یہ پھونکے ماریں گے. پھونک مارنا بھی ایک طاقت کا کام ہے, طاقت تو ان کے پاس ہوتی ہے سمجھے. پھونکے مار مار کے پورے جانور میں ہوا پہنچا دیتے ہیں تو گوشت کا اس سے خوبصورت ہو جاتا ہے. جیسے پھیپڑا آپ نے دیکھا ہوگا مرجھایا وسا ہوتا ہے, اس کو یہ پھونکے مارے گا نا غبارے کی طرح پھول کر تھوڑا وائٹنیس آ جائے گی, خوبصورت ہو جائے گا, گاہک پکڑ لے گا. یہ دھوکے ہیں. اس طرح جانور کے بکرے کے گوشت میں یہ پھونک کے بکرے میں مارتے ہیں, اتنی طاقت ان میں نہیں ہوتی کہ یہ بھینس کو پھلا دیں سمجھے. یہ بھینسوں کو پانی سے پھلاتے ہیں, تو بہرحال بکرے کو بھی پھلاتے ہیں پانی سے, تو وزن بڑھاتے ہوں گے. ہوا سے وزن نہیں بڑھے گا لیکن خوبصورت ہو جائے گا گوشت, گاہک جلدی لے لے گا. بڑا جوان اور نکھرا نکھرا گلابی گوشت دے گا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس سے دھوکہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.